شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس نے 10 بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے درود پاک کی ہم نے فضیلت سنی ہے۔ اے کاش کہ ہم سب کا ذہن بن جائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ یقیناً درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھ لے، جو نبی پاک علیہ السلام کا عشق بڑھانا چاہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھ لے، جو اپنے غموں کو دور کرنا چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا چلا جائے۔ یعنی جتنا آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے معاملات درست سے درست تر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج نیت کیجئے، ذہن بنائے اپنا کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله۔ وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے، اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ
اللہ غفور رحیم. پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو. والله خبير بما تعملون. اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم کہ تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. أعد الله لهم عذابا شديدا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. إنهم ساء ما كانوا يعملون. بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے خواری کا عذاب ہے. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اللہ پاک کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہوتا ہے. اگر گناہگار اللہ پاک کے کلام کو کھولتے ہیں تو توبہ کا ذہن بنتا ہے. جی ہاں، اللہ پاک کا خوف بندے پر طاری ہو جاتا ہے. جو نیک وکار جب اللہ کا قرآن کھولتے ہیں تو ان کے یوں کہیں کہ جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے خوف خدا کی وجہ سے. دیکھیے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو یقیناً زمین پہ غنچے اور گل کھلتے ہیں، اور جب بندہ اللہ پاک کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے پھول کھلتے ہیں. بندے کی زندگی میں پھر ایک انقلاب آتا ہے، بندے کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوف خدا کے تقاضے ہے. اللہ پاک کا خوف خدا کے کیا کیا تقاضے ہیں. ابتداً تو ہمیں خوف خدا کے بارے میں پتہ ہو، اللہ کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، پھر یوں ہی اسلاف کا انداز خوف خدا کے حوالے سے کیا رہا ہے، پھر تقاضے کیا کیا ہیں. انشاءاللہ بہت کچھ آپ سنیں گے ہمارے اس پروگرام میں، اور جن کی طرف ابھی ہم نے بڑھنا ہے، جن سے کلام سننا ہے. حافظ عمر اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک حافظ عمر صاحب کو بھی برکتیں عطا فرمائے. عمر بھائی، آپ کی طرف بڑھیں گے. آج آپ کون سا ہمیں کلام سنا رہے ہیں؟ سنائیے کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے ہیں کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھ سخطا پوش مجھے میری قسمت کے ملا تجھ سخطا پوش مجھے بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے نوا نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے کے بندے ثنا کرتے اور وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا مولا مولا بندہ
تیری رحمت کا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں سے تیرا ہوں فقط تیرا 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 ہوں فقط تیرا مولا مولا ہوں فقط تیرا پرستار مولا مولا تیرا فقط تیرا پرستار مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں مولا مولا بندۂ عاصی ہوں مجھے کیا راہ سجھائے باغ کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے اندر کے اندھیروں میں اندر اندھیروں میں گرفتار مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں جن سے گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں
اپنے ہی راستے کے خود اپنے ہی راستے کے میں دیوار مولا مولا خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں اور ایک آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل لہر اٹھے ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا خطا کار مولا مولا لیکن تیری رحمت مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا میں رب معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں ہوں گنہگارا رب معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں ہوں گنہگارا جس واسطے کل کائنات بنایا او دیال دمیں عبدارا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار مولا لیکن مولا لیکن مولا لیکن تیری رحمت بابا طلبگار مولا میں بندہ عاصی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان نسیان سے ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم رب ہے. وہ اپنے بندے کی ساری زندگی کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا کہ اس نے اتنے سال میری نافرمانی کی ہے، بلکہ وہ 100 سال اگر کسی نے گناہ کیے ہیں، دیکھیں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ 100 سال تک وہ اللہ سے پھر معافی مانگتا رہتا، لیکن 100 سال نہیں،
100 مہینے نہیں، 100 گھنٹے نہیں، 100 منٹ نہیں، بلکہ چند لمحوں کا جو اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع ہے، اس کی برکت سے ہی اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے اور ساری زندگی کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر اپنی رحمت کی چھما چھم برسات فرماتا ہے۔ یقیناً ہر بندہ مومن کو اللہ پاک کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت بھی کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راشد بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا۔ موضوع تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، خوف خدا کے تقاضے۔ یقیناً اللہ پاک کا قرآن یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی، ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ جو بھی انسان اپنی رہنمائی چاہتا ہے وہ قرآن کو کھولے تو اللہ پاک کا قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ خوف خدا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم اور برکتوں والا یہ ہمارا موضوع ہے۔ اللہ پاک اس موضوع پر ہمیں غور و فکر کرنے اور جو گفتگو ہوگی اللہ پاک اولاً ہمیں اور ثانیاً یہ ہے کہ عاشقان رسول کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہم دیکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف مضامین کو ذکر فرمایا ہے، مختلف باتوں کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، مختلف نصیحتیں بھی قرآن مجید میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ بات، وہ حکم اور وہ نصیحت جو ہمیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، کثیر مقامات پر نظر آتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جس کے حوالے سے رہنمائی اپنی مخلوق کی فرمائی ہے، وہ ہے خوف خدا، جی، جس کے لیے تقوی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس میں یہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی کے بعد اگر جہنم کا، آگ وغیرہ کا ذکر ہو تو وہاں تقوی کا ترجمہ اور معنی ہوتا ہے بچنا، جہنم سے بچنا، آگ سے بچنا، اس کی کوشش کرنا۔ اور تقوی کے ساتھ جب رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو قرآن و حدیث میں تو وہاں تقوی کا معنی بچنا نہیں بلکہ ڈرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، ایک سے زائد مقامات پر اپنے بندوں کو ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی ذات اور اپنی رب تبارک و تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو اپنے اصلاح کرنے کا حکم فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کا، صالحین کا، اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا اور ان کے اوصاف ذکر کیے تو وہاں سر فہرست یہ وصف ذکر کیا گیا کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی خوف خدا کی جو کیفیت ہے اور یہ جو احساس ہے یہ کتنا عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جو چنیدہ ہیں، سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، جب وہ جماعت رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے، حالانکہ وہ تو معصوم بھی ہیں اور بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کی جلال، اس کی عظمت کی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی رب سے ڈرا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں پر پھر مفسرین نے مختلف اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ ایک تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جیسا رب کی شان ہے، رب کی شایان شان بندے کا ڈرنا، یہ جو اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا اور خوف خدا کا، یہ انبیاء کو، صالحین کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ پھر گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تو بڑی بات، اس کے حوالے سے سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن و حدیث میں یہ حکم بیان کیا گیا کہ وہ اپنی استطاعت، اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، یعنی جتنا ہو سکے وہ گناہوں سے بچیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ اور یہ وہ حکم ہے اور یہ وہ کام ہے کہ جس کا ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ میں بھی اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ یعنی جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عام تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا تو ابتدا اسی چیز سے فرمائی، قم فانذر، اے محبوب اٹھیے اور ڈرائیے۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے کہ مخلوق کو رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، رب تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کے نتیجے میں وبال ہے
اس سے ڈرائیے۔ جی۔ تو آپ دیکھیں تبلیغ اسلام کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں بھی خوف خدا کا پہلو موجود ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا خوف خدا کی عظمت کو بیان فرمایا، بلکہ جو رب سے ڈرنا ہے، خوف خدا ہے، اس کو تمام حکمتوں کی اصل فرمایا۔ کیا بات ہے، یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ رأس الحکمتی مخافت اللہ، او کما قال، کہ حکمتوں کا سرچشمہ یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور جو بندہ رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے، اور ایک نہیں دو جنتیں ہیں۔ میں سورہ رحمان کی ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہوں گا، بڑی پیاری آیت مبارکہ، جب اس کا ترجمہ سنتے ہیں تو ایک روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندے کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بیان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتانی، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کیا بات، ایک نہیں 2 جنتیں ہیں۔ 2 جنتیں ہیں۔ اس کے حوالے سے پھر مفسرین نے بیان کیا کہ 2 جنتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے جنت عدن اور ایک ہے جنت نعیم۔ اب یہ 2 جنتیں کیسے عطا کی جائیں گی؟ عمل تو بظاہر ایک ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، لیکن اس پر 2 جنتیں کیوں عطا کی جائیں گی؟ تو پھر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کے مختلف وجوہات بیان کیے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو 2 جنتیں ملیں گی ان میں سے ایک جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے، اور دوسری جنت عطا کی جائے گی نفس کی مخالفت کرنے، نفس کی خواہشات کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ ایک معنی مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک جنت عطا کی جائے گی درست عقیدہ اپنانے کی وجہ سے، اور ایک جنت عطا کی جائے گی نیک اعمال کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بیان فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ ایک جنت رب عطا فرمائے گا اپنے بندے کو فرما برداری کرنے پر، اور ایک جنت عطا فرمائے گا گناہ چھوڑنے پر۔ اور ایک بڑا خوبصورت معنی کہ ایک جنت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کے ثواب کے طور پر عطا فرمائے گا، اور ایک جنت رب تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے بشارت ہے کہ اس کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا بندے کو خوف ہو، اور پھر اس خوف کی وجہ سے اس کے تقاضے، اس کی علامات ظاہر ہوں۔ اور خوف خدا کی ایک واضح علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، رب کے غضب کا، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا ذکر ہوتا ہے، تو بندے کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتنا خوبصورت عمل ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی میں روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اچھا، آگ جن 2 آنکھوں کو نہیں چھو سکتی، آنکھوں سے مراد وہ آنکھ والا ہے، یعنی وہ شخص ہے۔ سرکار فرماتے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک آنکھ وہ ہے جو خوف خدا سے بہتی ہے، روتی ہے، اور ایک آنکھ وہ ہے جو راہ خدا میں پہرا دے کر رات گزارتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اور ایک تو تقوی حاصل کرنے اور خوف خدا کی کیفیت کو اپنانے کا، اور یہ کیفیت پیدا کرنے کا انداز اور طریقہ تو یہ کہ قرآن و حدیث میں جو خوف خدا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کا تذکرہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے خوف خدا اپنا کر اپنی زندگی سواری اور اس کی برکتیں پائیں، ان کے واقعات سنے جائیں۔ اور اس سے اگلا درجہ پھر یہ آتا ہے کہ موجود زمانے میں ایسے افراد کو تلاش کیا جائے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے خشیت الہی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہانے والے، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جب بندہ نیکوں سے جڑ جائے گا، خائفین سے جڑ جائے گا، تو صحبت کا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ وہ خوف خدا کی کیفیات بندے کو حاصل ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اچھا راشد بھی، ایسا نہیں لگتا کہ آپ سے میں سوال کروں گا، پوچھتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ خوف خدا تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے نا، دل کی کیفیت کا نام ہے، تو ہمیں کیسے جج کریں کہ ہمیں خوف خدا مل گیا، یا یہ بندہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ خوف خدا جن کو نصیب ہوا ہے ان افراد کے پاس بیٹھے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو خوف خدا نصیب ہے؟ دیکھیں ثاقب بھائی، خوف خدا جب بندے کو نصیب ہوتا ہے نا، تو وہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہنے والے اعمال میں مشغول ہوتا ہے، یعنی اس کی گفتگو ہو، اس کا کردار ہو، اس کے افعال ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یعنی خوف خدا جن کو بھی نصیب ہوا، اور جو بھی متقی ہیں،
قرآن و حدیث نے ان کا تعارف یہی بیان کیا ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والے ہیں، نافرمانی سے بچنے والے کیا ہیں۔ بات ہے۔ تو بندہ دیکھ لے کہ جو گناہوں سے بچ رہا ہے، نیکیوں کی طرف جس کا دل مائل ہے، اور بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی خطا ہوتی ہے تو وہ اس پر نادم ہوتا ہے، اس پر ڈھٹائی نہیں کرتا، اس کو ایسا نہیں کہتا کہ میں نے بالکل درست کیا ہے، ایک پشیمانی والی کیفیت ہی بعض اوقات نہیں ہوتی۔ تو توبہ کے آثار جس پر ظاہر ہوں، نیکی کے آثار جس پر ظاہر ہوں، تو یہ ہم اس بندے سے حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ یہ رب سے خوف رکھنے والا ہے۔ کیا بات ہے، حسن ظن رکھیں۔ ہمیں تو مدنی چینل کے ناظرین دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم بظاہر کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہا، وہ سنتوں کا پیکر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر اس کے الفاظ بھی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق لگ رہے ہیں، اب اگر ہم معاذ اللہ دل میں بدگمانی پیدا کریں گے تو یہ بدگمانی ہے۔ ہمیں تو اپنے مسلمان کے لیے اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، ہم بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں، ہم دوسروں کی طرف اشارہ کرتے پھریں، ہم اپنی فکر کریں، کیونکہ ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو ہم اپنی فکر کریں، اپنی قبر کی تیاری کریں کہ میں کیسا ہوں، کیا میں اپنے دل کو خوف خدا والا پاتا ہوں، کیا میرے دل میں اللہ پاک کا خوف ہے یا نہیں ہے، اور پھر مجھے ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے، کس حد تک ڈرنا چاہیے، کیسا ڈرنا چاہیے۔ احمد رضا بھائی، اللہ پاک سے ڈرنے کی بات چل رہی ہے، اللہ پاک سے ڈریں، اللہ پاک کا خوف اپنے اوپر طاری کریں، کیا انداز ہو اللہ پاک کا خوف اپنے اوپر طاری کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے خوف خدا کہتے کسے، بہت خوف زبردست خدا ہے کیا۔ جی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں جو اس کی تعریف لکھی، اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بے نیازی، اس کی خفیہ تدبیر، اس کی ناراضگی، اور رب تعالیٰ جل جلالہ کی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہو، اسے خوف خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے، خوف خدا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جیسے راشد بھائی نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، قرآن نے اس کا بہت زیادہ حکم ارشاد فرمایا، اور کسی چیز کا تاکید سے بار بار آنا بتاتا ہے کہ یہ کتنی اہم ہے۔ ایک بار حکم آتا، دو بار آتا، بار بار حکم آیا، اور پھر دیکھیں کہ ان کی تعریف بھی قرآن فرماتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے، بلکہ قرآن تو یہاں تک بتاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی سب سے بڑھ کر جو ہوگا وہی تمہارے رب کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت دار ہوگا، وہی مرتبے والا ہوگا۔ معیار ہی دین کا تقوی ہے۔ عزتیں، بلندیاں، رفعتیں، فضیلتیں، کامیابیاں اسی کی سب سے زیادہ ہیں جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر سبحان اللہ، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ اللہ اللہ، حکم ارشاد فرمایا کہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرا، جسے خوف نصیب ہوا، ونہى النفس عن الہوى، پھر یہ بھی کیا کہ اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، خواہشات کو نفس کے قریب نہیں آنے دیا، تو تاکید سے حکم آیا، تکرار اسناد ہے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی محض اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ خوف خدا مل جائے، اور ساتھ پھر یہ خواہشات نفس سے رکنا، اس سے بچنا، اور اپنے نفس کو رب کی خاطر سمیٹ کر رکھنا، اسے جھنجھوڑ کر رکھنا، اس کی باتیں نہ ماننا، یہ نصیب ہو جائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ پاک جل جلالہ نے خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر قربان جائیں جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک جل جلالہ نے تقوی کا ارشاد فرمایا، بڑے متقی تھے، بندے تھے، اور پھر رب خود بتائے جن کا کہ یہ بڑے متقی تھے، اور پھر خود اسی نے بتایا ہے کہ تقوی ہی سے میرے نزدیک مقام ملتا ہے، بلندیاں ملتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں، صالحین میں، اصفیاء میں، صحابہ میں یہ بڑی بدرجہ اتم چیز ملتی ہے، وہ بڑا ڈرتے تھے رب سے، بڑا خوف کرتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء تو وہ کہ جو معصوم ہوتے ہیں، یعنی جو بخشے بخشائے، جو جنتی ہیں، ان کا خوف کا عالم ایسا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اتنا پیارا لقب مل گیا، تو دوست ہیں، لیکن ایسی گریہ وزاری کہ دور تک آپ کے رونے کی جو دل کے اندر، جو سینے کے اندر گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی، اسے دور سے سنا جاتا تھا۔
تو رب العالمین جل جلالہ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا کے کہو خلیل اتنا کیوں ڈرتے ہیں، میں نے تو انہیں دوست بنا لیا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمانا فرماتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھتا ہوں تو ڈر نہیں ہے، لیکن اپنی طرف جب دیکھتا ہوں، اللہ اس کی دوستی تو بڑی کمال کی ہے، لیکن اپنی طرف جب دیکھتا ہوں پھر ڈر لگتا ہے، پھر خوف آتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ آپ کی حدیث طیبہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ جب قیام فرماتے نماز کے لیے تو خوف کی وجہ سے جو ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز آپ کے سینے سے آتی تھی، یہ خوف کی وجہ سے تھا۔ اور اسی طرح پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ اول اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صحابہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار قیام فرما تھے، رات کا لمبا قیام تھا، اور جس کا بھی بڑا مزہ ہے کہ ملتا ہے نا اسلاف سے، اس طرح کے وہ فرمان کہتے ہیں، اللہ اب تو سارے دروازے بند ہوئے، اب تو تیری خاطر کھڑا ہوں، بس بادشاہوں نے دروازے بند کیے، ہر ایک پسند کرنے والا اپنے پسندیدہ کے پاس ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔ تو یوں قیام کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ایک آیت آئی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ واہ، یہاں بشارت ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانوں کے عوض اس بات کا سودا کر لیا کہ ان کے لیے جنت ہے، خوشخبری کی چیز ہے۔ لیکن آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، ساری رات اسی میں رونے میں گزار دی۔ تو پوچھا کہ اے خلیفہ اول، اے حضرت ابو بکر، آپ اس بشارت والی آیت کو پڑھ کے روتے ہیں؟ اللہ یہاں تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں مالوں کی عوض جنت کا سودا فرما لیا۔ بے شک۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سودا مطلب ثمن کیا ہے، یعنی جو دیا جائے گا پیسہ جس کے بدلے اللہ نے جانوں کو خریدا، وہ جنت ہے۔ کہا کہ ثمن پورا، پیسہ پورا تب ملتا ہے جب چیز ٹھیک ہو۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میری جان میں اگر کھوٹ نکل آیا قیامت میں کہ اللہ نے تو جنت کا سودا فرمایا تھا لیکن میرا یہ جو مبی ہے یہ اس معیار کے مطابق نہ نکلی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کے اتنے واقعات ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ خوف خدا ہی اصل ہے، اور اسے جس نے جتنا اپنایا اسی نے عزتیں پائی ہیں، قرآن ہی کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ پاک جل جلالہ نے اس چیز کو بہت زیادہ قرآن پاک فرقان حمید میں اسے بیان فرمایا ہے، کہیں 2 جنتوں کی بشارت ہے، کہیں محض جنت کی بشارت ہے، کہیں اسی سے درجات کی بلندی کی بشارت ہے، اور کہیں انبیاء کے خود اوصاف بیان کیے۔ تو لہٰذا خوف خدا کیسا ہونا چاہیے؟ حکم تو یہ ہے حق تقاتہ، واہ، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق حق ہے۔ لیکن انسان کی طاقت ایسی نہیں، رب کی شاہ نشان اس سے ڈرے، تو جس قدر زیادہ ہو سکے، جس قدر زیادہ ہو سکے، یہی اس انسان کے لیے حکم ہے کہ اتنا رب سے ڈرا کرے، اتنا رب کا خوف رکھا کرے۔ احمد بھائی، جیسے آپ نے ابھی ذکر فرمایا نا کہ اللہ پاک کا خوف، ابھی جن نفوس قدسیہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن مبارک ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ ہستیاں کتنی مبارک ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ اکبر، جن کا رتبہ کتنا بلند ہے، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی شان اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی ہے۔ وہ انبیاء، اور پھر جن کے لیے کل کائنات بنی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ تعلیم امت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ امت اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ کے رکھے، استغفار کرتی رہے۔ پھر وہ ہستیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے ہی صحابہ متقی ہیں، بالکل سارے ہی صحابہ پرہیزگار ہیں۔ کوئی ایک بھی صحابی، معاذ اللہ کسی کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے، کوئی ایک بھی صحابی ایسا ہے کہ جو متقی نہیں ہے، استغفر اللہ، ہم یہ گمان نہیں کرتے۔ سب صحابہ کرام متقی ہیں، سب عادل ہیں، سب سچے ہیں، سب کھرے ہیں، سب بہترین صحابہ ہیں۔ سب کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اور پھر ان متقیوں کے جو سردار ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جنہیں
قرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہے، ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے تقوی کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے اتقا کہہ کے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بات دیکھیں ہم کر رہے ہیں، ہم غور تو کریں کہ ان ہستیوں کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ جو پکے جنتی جنہوں نے پکا جنت میں جانا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو تو خود اپنی زبان مبارک سے حضور نے فرمایا کہ صدیق جنتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ان کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ جن کے پاس گارنٹی ہے جن کے پاس، اور جن کے پاس گارنٹی نہیں ہے ان کا عالم کیا ہے؟ اور رات قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی ایک بات ارشاد فرما رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، لیکن لوگ پھر بھی رزق کے پیچھے مارے بھاگتے پھرتے جا رہے ہیں۔ مغفرت کا ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ آس لگا کے بیٹھیں کہ بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب تک مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنا تعلق اپنے مالک سے مضبوط نہیں کریں گے، ہم اپنا رشتہ جب تک اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں کریں گے، چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو، جب تک ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں ڈرتے نہیں رہیں گے تب تک ہم کیسے جنت کی راہ پر چل سکیں گے؟ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد معاذ اللہ جری ہو جائے، استغفر اللہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ راشد بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تقوی اختیار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ کیا ہم صرف ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے ہی متقی بنیں گے، یا ہمیں یہ تقوی کا حکم، پہلے تو آپ یہ تقوی کا لفظ میرا خیال ہے سمجھائیں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ تقوی ہے کیا ہے؟ کیا یہ صرف لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا نام ہے، یا تنہائیوں میں بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اللہ اکبر۔ تقوی کا جیسے ابتدا میں بھی میں نے معنی ذکر کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب ذکر ہوتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو فالو کرنا اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ اس میں خلوت اور جلوت، لوگوں کے درمیان ہونے یا تنہائی میں ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جن اہل اللہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کی خلوت جلوت یکساں تھی رب تبارک و تعالیٰ سے خوف و خشیت کے حوالے سے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں کہ بندے کی جو خلوت ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو تکلفاً بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے، بظاہر دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اب وہ اس کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں، نفس کے جو تقاضے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات نہ کرنے کے کام بھی کر جاتا ہے۔ لیکن بندے کو یہ خیال اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ خیال اگر بندے کا جم جائے اور اس کی توجہ اس خیال کی طرف مرکوز ہو جائے تو بہت ساری برائیوں سے انسان کی جان چھوٹ سکتی ہے اور وہ نیکی کی راہ پر آ سکتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ تصور جب انسان خلوت میں بھی رکھے گا نا تو پھر لوگوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ کیفیت کیا ہوگی؟ لوگوں کے سامنے تو متقی پرہیزگار اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرتا ہے، اور تنہائی میں رب تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یہ تنہائی میں گناہ کرنے والا، رب کی نافرمانی کرنے والا کتنا نادان ہے، کتنا کم عقل ہے کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو تو معلوم ہے، کیونکہ اس کے لیے تیری خلوت اور جلوت یکساں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو تنہائی کے معاملات بھی بندے کے ملاحظہ فرماتا ہے، دل کے خطرات، دل کے ارادوں سے بھی وہ آگاہ ہے، دل میں خیال پیدا ہو اس سے پہلے رب کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کام اعلیٰ فرماتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ خبردار ہے۔ آپ نے جو ثاقب بھائی ابھی ارشاد فرمایا کہ امید رکھنا رب تبارک و تعالیٰ سے، یہاں پر کئی ایسی روایتیں موجود ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے معاذ اللہ، اس کے احکام کو بجا نہیں لانا، لیکن امید رکھنی ہے رب بخش دے گا، رب رحمان ہے، غفار ہے، یقیناً غفار ہے۔ لیکن یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمیں دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ ان دونوں کو ہی تھام کر، ان دونوں گویا کہ سہاروں کو تھام کر ہی انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر خوف کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بندہ رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا
تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اس کو علماء نے کبیرہ گناہوں میں لکھا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مخلوق میں سے کسی سے خوف کرنا ہے، ڈرنا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈرنے کا یہ مطلب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مخلوق میں سے انسان جس شخص سے یا جس چیز سے خوف کرتا ہے تو اس سے اس کو وحشت ہوتی ہے اور اس سے وہ دور بھاگنے کی کرتا ہے کہ کوئی جانور ہے، کوئی ایسا موذی شے ہے، اس سے خوف ہے، تو خوف بندے کو اس بات پر ابھارے گا کہ اس چیز سے دور ہونا ہے اور اس کے دل میں نفرت اور وحشت پیدا ہوگی۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ سے خوف، رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر یہ وحشت پیدا نہیں کرتا، یہ انس پیدا کرتا ہے، یہ محبت پیدا کرتا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر بندے کو ابھارتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو خوف ہے رب سے معاذ اللہ دور نہیں کرتا بلکہ رب کے قریب لاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں ایک مقام پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرے مقام پر فرمایا جا رہا ہے فاستبقوا الخیرات۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ تو یہ بظاہر دونوں چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، لیکن ان میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے رب کی رحمت ہی کا بندہ سہارا لے۔ تو اللہ پاک ہمیں امید رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بات کرنا چاہوں گا، بڑا خوبصورت انہوں نے ارشاد فرمایا، تقویٰ جو ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف، یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو بندہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو وہ مجھے عذاب دے گا، میرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، میرے لیے اتنی سزائیں ہوں گی، آخرت ساری برباد ہو جائے گی۔ جی، ایک خوف یہ ہوتا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک خوف یہ ہوتا ہے اگر میں نے نافرمانی کی تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، ناراض ہوگا، ہائے ہائے، ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جسے پسند کیا جاتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ مجھ سے روٹ نہ جائے۔ اور ایمان والوں کا وصف ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر محبت ہی رب سے کرتے ہیں ایمان والے جو ہوتے ہیں۔ واہ، اب جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، بے شک، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اصفیاء نے، علماء نے لکھا کہ یہ ڈر جو مل جاتا ہے نا، یہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ انسان کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے اس لیے تاکہ جنت ٹھکانہ ہو، جہنم سے بچنا مل جائے۔ لیکن جو اس لیے رب سے خوف حاصل ہو، یعنی اس لیے ڈرا جائے، اس کی نافرمانی اس لیے نہ کی جائے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، درست فرمایا۔ یہ بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ تقوی کی اعلیٰ قسم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت بات یہی ہے کہ ہم چاہے جلوت میں ہوں چاہے خلوت میں ہوں، یعنی ہم بھلے لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائیوں میں ہوں، یہ ایک ذہن بنا لینا چاہیے ہمیں کہ جب گناہ کا ارادہ بنے کہ گناہ کرنے لگے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک ہی ذہن بنا لے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس جب یہ ذہن بن جائے گا، دل دماغ میں بٹھا لیں اس بات کو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس رب نے مجھے یہ آج صحت دی ہے، جس رب نے مجھے کثیر نعمتیں دی ہیں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کیا سے کیا نہ کر دے، اس رب نے کن فرمانا ہے اور کیا کچھ ہو جانا ہے۔ آپ دیگر قوموں کے عذابات کو پڑھیں، اللہ پاک نے آندھی صرف ایک بھیجی ہے قوم عاد پر تو کیسی تباہی اس نے پھیر دی کہ ساری قوم برباد ہوگی، ہلاک ہوگی ساری قوم۔ کہیں آسمان سے پتھر برستے ہیں، کہیں آگ برستی ہے۔ وہ رب کتنا رحمان ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہم پہ آگ نہیں برسا رہا، پتھر نہیں برسا رہا، ہم پہ وہ آندھیوں کا طوفان یہ ہم پر بھیج کر ہمیں ایک ساتھ ہم کو ہلاک نہیں فرما رہا، ہم پر کرم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کا یہ ذہن بن جائے اور یہ ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے آپ کی کال لیتے ہیں جی، کال دیجیے گا جی۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ اس وقت جاری ساری ہے، بہت پیارا سلسلہ ہے، آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ تو میرا سوال اس میں نا یہ ہے کہ خوف الہی کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں مطلب وراثت کا سلسلہ ہے، وہ بہت اس وقت خطرناک صورتحال ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو اگر اس میں شامل کیا جائے۔ کیا بات ہے، وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا راشد بھائی؟
اللہ اکبر. وہی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جب بندے کو خوف ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی بندہ فالو کرتا ہے. قرآن مجید میں وراثت وہ دین کا مسئلہ ہے اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس کو قرآن نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بے شک. قرآن مجید میں کچھ احکام اجمالی طور پر ذکر کیے گئے، ان کی تفصیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر تفصیل کے ساتھ اس کے احکام بیان فرمائے. تو وراثت کے احکام آپ دیکھیں، اور ہمارے بزرگوں کا یہ اس حوالے سے بڑا احتیاط والا انداز تھا وراثت کے معاملے میں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھا، تو وہاں جب موجود تھے تو وہاں اس کے گھر میں ایک اور شخص بھی موجود تھا، تو وہ یعنی گھر کا ہی ایک فرد تھا، وہ موجود تھا، چٹائی پر بیٹھا تھا، اور وہ بزرگ بھی آئے. تو اب وہ اسی لمحے اس بیمار شخص کا انتقال ہو گیا. اب جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو شرعی حکم اس پر نافذ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا جو مال ہے مرنے والے کا وہ اس کے تمام وارثوں کی ملک بن جاتا ہے. ان کا ورثہ ہو جاتا ہے، اب اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. تو اب وہ جو چٹائی تھی، جس چٹائی پر وہ بزرگ آ کر بیٹھے تھے، تو اس چٹائی سے وہ فوراً اٹھ گئے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، یہ میں خلاصہ واقعے کا ذکر کر رہا ہوں مختصر کر کے، کہ آپ کیوں اٹھ گئے؟ اور انہوں نے فرمایا کہ اس چٹائی پر اب کوئی بھی نہ بیٹھے، یہ وارثوں کا حق ہے. اللہ، یعنی اب وارث کا حق شامل ہو چکا ہے، تو اس چٹائی پر بیٹھنے سے بھی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کترا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی واقعہ ہے کہ وہ چراغ جل رہا تھا، اور مریض کا جیسے ہی وصال ہوا تو بزرگ نے کہا کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کے مرنے کے بعد اب یہ جو چراغ اس کی پراپرٹی تھا اب اس کے وارثوں کی ملک ہو گیا، تو ان کی اجازت کے بغیر اس چراغ کی روشنی سے فائدہ لینا یہ بھی روا نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے بزرگان دین احتیاط کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں وراثت کے حوالے سے بھی سنجیدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں بعض لوگوں نے اپنے پیمانے بنائے ہوتے ہیں، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کی تو شادی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے طے شدہ فیصلے ہیں. علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے. بے شک، جس کا جو حق ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے خوف کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ضرور دیا جائے. بالخصوص بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. اس طرح کی بہت ساری آوازیں آتی ہیں کہ بہن کو اس کے حق سے محروم کیا گیا. کیوں ہے ایسا ہمارا معاشرہ؟ بہن بھی تو ہماری ہیں، تو جن کا جو حق بنتا ہے تو ہمیں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے، بہن کا خیال رکھنا چاہیے. تو جس کا جو حق بنتا ہے. بعض اوقات کوئی والد کے قریب ہوتا ہے اور ایسا قریب ہوتا ہے کہ ساری زندگی خدمت کرتا رہتا ہے. بچہ وہ بھی جو قریب خدمت کرتا رہتا ہے، وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ شاید والد صاحب کے جانے کے بعد یہ سارا میرا ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ نے خدمت کی ہے، آپ نے اپنی آخرت کو بہتر کیا ہے، لیکن جو حق ہے، جو شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اور اللہ کے خوف کا تقاضا بھی یہی ہے. بہترین اس کا حل یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ دارالافتاء اہل سنت سے آپ ضرور رابطہ کریں. دارالافتاء اہل سنت کی مفتیان اکرام انشاءاللہ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں گے قرآن و حدیث کے مطابق. آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی. اگلی کال دیجیے گا. جی سر، اگلی میری ریکویسٹ ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں مدینہ شریف کی طرف. سر میرے کے لیے کوئی دعا کی عرض کی جائے. سر کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول عمرہ نصیب فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، با ادب، با ذوق، عشق و محبت والی اللہ پاک آپ کو حاضری عطا فرمائے. اللہ کرے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی حاضری نصیب ہو جائے. ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. جی ماشاء اللہ، آج کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں. واقعی خوف خدا اگر نہ ہو تو بندہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول بڑا پاکیزہ اور گناہوں سے بچانے والا، خوف خدا دلانے والا، عشق مصطفیٰ کا جام پلانے والا بہت اچھا موضوع ہے آج کا. بہت اچھا لگا. ہمارے نعت خواں اسلامی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں، اے حسنین کے نانا. کیا بات ہے. حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیکھتے ہیں. کیا جی؟ جی رائمنڈ سے بات کر رہے ہیں، محمد وسیم. بات سنیے کہ مدینہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد آیا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیں. جی سر فیصل عباس بات کر رہا ہوں سرگودا سے. ہم نے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حمدنات سنی ہے. کیا بات ہے جی. چلیں جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سننا. جی ٹھیک ہے جی. اگلی کال کیا ہے؟ جی
میرا نام ہے محمد خرم سلیم، فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ والی نعت سنا دیں، چمک تو اس کے پاس میں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے۔ کیا بات ہے، اے چمکانے والے۔ چلیں جی، مرحبا کہتے ہیں۔ اگلی کال دیں جی۔ حافظ عبدالرؤف بول رہے ہیں ضلع اوکاڑا۔ تو ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے عمر بھائی سے یہ کلام سننا تھا، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کیا بات ہے جی، تہاڈی بہت بہت مہربانی، بڑا بڑا شکریہ تہاڈا جی۔ اگلی کال دیجیے جی۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل حق صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ عمر بھائی آپ نے جو فرسٹ میں جو کلام پڑھا ہے بڑا پیارا پڑھا ہے، مزہ آ گیا، اور آپ سے عرضی ہے کہ یہ والا کلام سنا دے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور بھی اس میں شامل کر لیں آپ۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، میرا دل بھی یہی تھا کہ عمر ویسی یار امام فکر و فن، استاذ زمن، کیا شہنشاہ سخن، مولانا حسن کا کلام۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اور کال دیجیے گا۔ مجھے یہ نعت سنوا دیں، عرش حق ہے مسند صفات رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کون ہے جی؟ میرا نام محمد شاذم ہے، اتفاق سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے ساکت بھائی آپ کیسے ہیں؟ پیارے عمر بھائی مجھے یہ کلام سنا دے۔ طیبہ بڑی دور آقا، جزاک اللہ خیرہ، دعوت اسلامی زندہ زندہ باد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑا پیارا آپ کا انداز ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، عالم بعمل اللہ پاک آپ کو بنائے جی۔ اور کال دیجیے گا۔ میرا نام سفیر احمد فرام دادو، مجھے یہ کلام سنا دے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کیا بات ہے جی، یہ صلاۃ و سلام ہے، سلام کا یہ شعر ہے، تو ضرور انشاءاللہ ممکنہ صورت میں عمر بھائی شفقت فرمائیں گے۔ اور کالر کیا ہمیں کہہ رہے ہیں جی؟ میری خواہش ہے کہ آپ نعت خوانہ بھائی سے بولے آپ یہ والی نعت سنیں گے۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کی کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں جی۔ سلام، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سب بھائی عمر بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں، عمر بھائی کا بہت اچھا لگتا ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ نعت کی فرمائش ہے، نبی کا لب پر نعت، یہ سنا دیں جی۔ چلیں جی انشاءاللہ، دعا بھی فرما دیجیے، اللہ مجھے حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ سلام، اچھا سلام میں اے او اے لکھا ہوا ہے۔ رات کو بھی قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہوا تھا، اے او اے السلام علیکم کے حوالے سے مخفف یہ استعمال کرتے ہیں السلام علیکم کا۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری اس پر تربیت فرمائی تھی، جنہوں نے مدنی مذاکرہ نہیں دیکھا تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فیس بک وغیرہ پر، انشاءاللہ یہ ریپیٹ بھی چلے گا انشاءاللہ، تو آپ اگر مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں تو اس پہ رہنمائی بڑی پیاری ہے۔ تو ہمیں یوں نہیں لکھنا چاہیے، پورا سلام لکھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ نیکیاں بھی ملیں گی۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، عمر بھائی کی آمد مرحبا۔ آپ اپنے پروگرام میں مدنی بن فرید اتاری کو بھی بلائیں جی، انشاءاللہ جی۔ راشد بھائی، احمد بھائی، ثاقب بھائی، آپ کی آمد مرحبا جی، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساجد بھائی ہیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام حمزہ اتاری ہے، میں چیچا وطنی سے ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، مجھے یہ نعت سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ نعت سنا دیں۔ اور میرا مدینے جانے کی دعا کا کہا ہے جی، اللہ آپ کو جلد از جلد مکہ مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ سلام کریں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کلام سنا دیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ جی انشاءاللہ یہ میسیج آیا ہے جی اٹک لنگر سے، اٹک لنگر حاضری ہوئی ہے میری لنگر میں، وہاں چند جمعے پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے یہ نعت سنا دیں، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ جی مرحبا انشاءاللہ۔ نام ہے جی علی شہزاد اتاری، یہ فرید نگر چیچا وطنی سے ہیں۔ تمام مبلغین سے عرض ہے کہ میرے والدین کی صحت اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرمائے جی، آمین۔ اللہ
آپ کے والدین کو صحت عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان اللہ سلامت رکھے۔ کلام کی فرمائش ہے عمر بھائی کہ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینہ پر فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میسیج ہے جی، اللہ پاک کا خوف ہر وقت کس طرح پیش نظر رہے؟ مرحبا، بہت پیارا یہ سوال ہے، کلام سنا دیں تاجدار حرم۔ احمد بھائی آپ کی طرف یہ سوال رہے گا کہ اللہ پاک کا خوف ہر وقت کس طرح پیش نظر رہے۔ میں انشاءاللہ میسیج اس کلام کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھوں گا۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، سچی باتیں بتاتے یہ ہیں انشاءاللہ جی۔ ایصال ثواب بھی کیا گیا ہے، مرحبا جی، میری حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمائش ہے کہ نعت شریف سنا دیں، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا۔ مرحبا جی، میرے امی ابو کے لیے صحت کی دعا کر دیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا، ایک تعداد ہے جنہوں نے سلام اسی انداز میں لکھا ہے، اے او اے ایسے لکھا ہوا ہے، آپ شفقت فرمائیں، آپ سلام پورا لکھیں گے انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا۔ اے او اے پہ شاید سلام کا ثواب بھی۔ یہ کھانا کھانے میں بھی اس طرح شارٹ فارم استعمال کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلا اور آخری نوالا لے لیا جائے، باقی پہلا، درمیان والا اور آخر 3 نوالوں پہ ایسا میرا خیال نہیں ہوتا، پورا کھانا کھایا جاتا ہے۔ بڑا پیارا یہ عذر و تفنن ہمارے راشد بھائی نے فرمایا ہے، جس طرح ہم کھانے میں 3 لقموں پہ اکتفا نہیں کرتے، ایسے ہی ہم سلام پہ 3 لفظوں پہ کیوں اکتفا کر رہے ہیں۔ مومن تو ویسے بھی نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو اسے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ نعت سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ کیا بات ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا جی، آج راشد بھائی آپ کے لیے ہے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آج راشد بھائی سے نعت سنوا دیں۔ اچھا جی، مجدہ آباد اے آسیو، یہ والی نعت آپ سے فرمائش کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کھڑی ہو گیا آپ نے کہیں؟ آپ سنائیں گے ابھی یا عید تک جائیں گے ہم؟ شاہ صاحب جیسا حکم کریں گے۔ اللہ اکبر، چلیں ایک شعر دلجوئی کے لیے سنا دیں۔ اصل میں یہ 2015 میں مدنی چینل پر پڑھا تھا، 26ویں شریف کی رات تھی۔ اچھا، وہ 1-2 دفعہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں میں، تو وہ اس لیے انہوں نے پھر فرمائش کی، میں پڑھتا ہوں۔ مرحبا۔ مجدہ آباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، مجدہ آباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی۔ عمر بھائی
آپ کی طرف بڑھتے ہیں جی. کچھ فرمائشیں آپ کے لیے کالز اور میسیجز کی صورت میں، امید آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہوں، واللہ ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے. سہارا لگا دے، سہارا لگا دے جو رحمت کی سی، سہارا لگا دے جو رحمت کی سی. دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دیکھو دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں. دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں. شفاعت کی سی، شفاعت کی سی ہے، رحمت کی سی، شفاعت کی سی ہے، رحمت کی سی. خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا دیا ہے، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ. تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کی سی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کی سی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کی سی. مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کی سی، نہیں دیکھی جا مصیبت کی سی. مطر کون ڈالی ہے باہ گلے میں، پتھر کون ڈالی ہے باہ گلے میں، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کی سی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کی سی. خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، زبان حسن پر زبان ادا پر زبان حسن پر مدحت کی سی، زبان ادا پر ہو مدحت کی سی، کرے چارہ سارا زیارت سی.
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت آقا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا اشارے میں آیا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آیا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے مجھے چاہتا ہے اشارے میں پھر ٹوٹ جانے کو جی کو چاہتا ہے حقیقت کی زبان سے صدیق اکبر حقیقت کی زبان سے صدیق اکبر صداقت کا بیان سے صدیق اکبر صداقت کا بیان سے صدیق اکبر حقیقت کی زبان سے صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ سے صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ سے صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ سے صدیق اکبر نبی کا رازداں سے صدیق اکبر نبی کا
رازداں سے صدیق اکبر کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں آقا وہاں سے صدیق اکبر جہاں وہاں سے صدیق اکبر جہاں وہاں سے صدیق اکبر مہکتا پھول گلزار نبی کا مہکتا پھول گلزار نبی کا مہکتا پھول گلزار نبی کا بہار بے خزاں سے صدیق اکبر بہار بے خزاں سے صدیق اکبر نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے محبت کا نشان سے صدیق اکبر محبت کا نشان سے صدیق اکبر صداقت کا بیان سے صدیق اکبر نبی نے عظمتیں وہ کو بخشی نبی نے عظمتیں وہ کو بخشی نبی نے عظمت وہ کو بخشی زمین پر آسمان سے صدیق اکبر زمین پر آسمان سے صدیق اکبر وہ پہلا یار محبوب خدا کا وہ پہلا یار ورنہ وہ پہلا یار محبوب خدا کا پہلا یار محبوب خدا کا وقار دل برا سے صدیق اکبر وقار دل برا سے صدیق اکبر نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں ارے کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر صداقت کا بیان سے صدیق اکبر نبی کا رازداں سے صدیق اکبر بہار بے خزاں سے صدیق اکبر محبت
محبت کا نشان سے صدیق اکبر محبت کی زبان صدیق اکبر. کیا بات ہے. اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے نماز میں سستی کرنے والے. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر نماز فجر و عشاء سب سے زیادہ گرا ہے. اگر یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے آتے. اور بے شک میں نے ارادہ فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے کٹے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں. ایک روایت میں فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے آگ سے جلا دو. انہیں باوجود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں پر اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. یہاں عشاء کی جماعت کا تذکرہ ہے. تمہارا لیے کہ میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، ان باتوں سے بھی جماعت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارا وہ ہوتا ہے. تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے. نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ مثلاً رات کو محفل میں جاتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ کو فجر میں نہیں دیکھا. تو جب بازار تشریف لانے لگے تو ساتھی ان کے مکان پر بھی تشریف لے گئے اور ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کیا بات ہے فجر میں سلیمان آئے نہیں تھے. تو امی جان نے بتایا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور صبح کے وقت ان کو نیند آ گئی. صبح کے وقت ان کو نیند آ گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز فجر کی نماز میں جماعت سے ادا کروں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کروں. تو رات کی عبادت جیسے نعت خوانی بے شک عبادت، اس طرح کا کوئی مطلب کار خیر آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے اگر جماعت چلی گئی تو یہ عذر نہیں. لیٹ سونے کی وجہ سے اگر نماز کی جماعت جاتی ہے تو عشاء پڑھتے ہی فوراً سونا لازمی، ایسا ہی کام ہو تاکہ وہ نیند پوری ہونے کی صورت میں فجر میں. کسی کو کہتے ہیں الارم گھڑی جو گھنٹی والی ہوتی ہے وہ سیٹ کر دیں. جب آپ کی سیٹ بک ہوتی ہے صبح جلدی کی یا 4 بجے کی فلائٹ ہوتی ہے آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ نادان لوگ جو کمنٹریاں سنتے ہیں وہ بھی تو راتوں کو اٹھ کے سنتے ہیں، میچ ہو رہا ہے کمنٹری سنیں گے تو رات کو 3 بجے 2 بجے 4 بجے اٹھیں گے کمنٹری کان پر رکھ کر سنیں گے. نادان نہیں دور سمجھدار لوگ تو کھیل کود میں پڑھتے نہیں بابا. زندگی مختصر سی آخرت کی تیاری والی بات ہونی چاہیے. جس کام میں آخرت کی بہتری ہو ہر وہ کام بندہ کاش غور کرنا سیکھ جائے، سوچنا سیکھ جائے یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا تعلق آخرت سے ہے یا نہیں. اگر آخرت کی بہتری ہے کرے ورنہ چھوڑ دے تو سوچیے. دوبارہ یہ کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی مشغولیات کے لیے برابر آنکھ کھلتی ہے. جو مزدور صبح سویرے جن کو کام پر جانا ہوتا ہے برابر ان کی آنکھ کھلتی ہے. تو اس کی محبت میں سبھی لوگ مطلب یہ نہیں کہ خوار اور بے قرار ہیں. اگر نماز کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے بڑی شرافت سے کہتے تھے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ایمانداری کی بات آپ بتانا، اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نوکری نہیں کریں گے، دکانداری نہیں کریں گے، آپ کی جتنی مطلب جتنا اخراجات ہیں، مثلا آپ کہیں کہ بھئی میرے مہینے کے 5,000 کا خرچہ ہے 5,000، تو اگر آپ کو یقین دلا دیا جائے کہ آپ کو مطلب کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ 5 نمازیں با جماعت پڑھتے رہو، ہم 5,000 آپ کو گھر بیٹھے دیں گے، مگر شرط یہ ہوگی کہ اگر جماعت آپ کی گئی تو ایک جماعت کے آپ کے 100 روپے کاٹ لیے جائیں گے. اگر بالفرض ایسا کوئی کنڈیشن ہو جائے کیا خیال ہے؟ 100 روپے قربان، 100 کو چوم کر جیب میں رکھیں گے، جماعت نہیں جائے گی. کہ جماعت جائے گی 100 کا نوٹ مارا جائے گا تو برابر آپ کو 5 نمازیں ملیں گی. میں الزامی طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ اچھے لوگ ہوں گے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی دولت کی خاطر سب کرنے کے لیے تیار ہے. اب جتنے کلین شیو میرے بھائی ہیں ناراض نہ ہو. یہ کہہ دیا جائے کہ میاں داڑھی رکھ لو، اپنی اپروچ بہت ہے، بہت بڑا سیٹ ہے، 6-7 ہزار کی تنخواہ کہیں نہیں گئے میں دلوا دوں، تو پھر آپ پوچھو گے یار ذرا برابر معلوم کرنا کہ صرف داڑھی کا ہے یا زلف اور امامے بھی ہوں گے. اپنے اس کے لیے بھی تیار ہے یار، بے روزگاری سے کرنا. نوٹے کی تھپی آپ کو داڑھی زلف اور امامے کے لیے تیار کر رہی ہے، لیکن جس کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں وہ اگر فرما دے کہ یہودیوں کی صورت مت بناؤ، مجبوری ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے حج کریں گے تب رکھ لیں گے،
بڑی یعنی کہ صفائی سے اب مجھ جیسے کو تو ٹال دیتے ہیں. اب ہم لوگ تو اتنے سمجھدار ہوتے نہیں ہیں, ہم آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہے نا, یوں سمجھ لیجئے, سمجھے. مگر قیامت کے دن بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے یہ جوابات چل جائیں گے؟ مجبوری ہے, دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے. کیا کریں, اطراف کا ماحول ہی ایسا ہے, ماں منع کرتی ہے, باپ روکتا ہے, بیوی جھگڑتی ہے, تو یہ آپ کے اعذار کیا قیامت کے روز چل جائیں گے؟ اب میرے خیال میں اب جتنے کلین شیو میرے بھائی ہیں, اسلامی بھائی, اب داڑھی نہیں منڈوائے گا. مجھے آپ کی نوٹ نہیں چاہیے, مجھے سنتوں کی خیرات چاہیے. میری جھولی میں ڈال سنت کی خیرات ڈال دو, نماز با جماعت کی خیرات ڈال دو, دنیا کی محبت سے جان چھڑانے والی خیرات مجھے چاہیے. آپ کی آخرت بہتر سے بہتر بنتی چلی جائے, مجھے اس طرح کی خیرات چاہیے. دنیا کی دولت آپ کو مبارک. تو بہرحال یہ کہ میرے عیسائی بھائیوں, میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو. میری یا ہمارے کسی بھی دعوت اسلامی کے متعلق کی بات کو برا نہ منائے. یہ جو بھی بیچارے ہیں, آپ غور کرو کہ ان کو آپ سے دشمنی کیا, آپ کی آخرت ہی کے لیے کہہ رہے ہیں اور اپنی اس طرح آخرت بنا رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز با جماعت کی خوب مطلب یعنی کہ احتیاط فرمایا کریں, بلکہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے, اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی, ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ آڈیو کلپ تھا. آپ غور کریں, قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کب سے نیکی کی دعوت کا یہ سلسلہ آپ نے جاری فرمایا ہوا ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ابھی بھی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ آپ جاری کیے ہوئے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں. اور ایک مسلمان کا کام تو یہی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا ہے. یہ مومنین کا شیوا ہے, مسلمانوں کا یہ شیوا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت مختصر ہے, مبلغین سے ایک میں سوال لوں گا. احمد بھائی, آپ کی طرف ایک سوال بڑھایا تھا, وہ سوال بھی آپ ارشاد فرما دیجئے گا, اس کا جواب بھی. اور دوسرا یہ کہ خوف خدا کے تقاضے کیا کیا ہیں, یہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ. پہلا سوال یہ تھا کہ کس طرح ہر وقت خوف خدا ملحوظ رہے, یاد رہے. تو اس کا خوبصورت سے طریقہ, ایک تو سیدی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ وہ ایک تحریر اپنے آس پاس رکھیں, آویزہ کریں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا. واہ واہ واہ. یہ نظر میں آتی رہے, موت یاد رہتی جائے, تو پھر خوف خدا نصیب ہوتا ہے. پھر وہ طریقہ جو حدیث پاک میں آیا, 2 طریقے ہیں, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پہلا تصور یہ ہو, تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, پھر خوف بھی نصیب ہوگا, اس کی فرما برداری کا مزہ اور لذت بھی نصیب ہوگی. یہ نہیں تو پھر اتنا تو ہونا چاہیے وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کے جل جلالہ کے احاطے میں, احاطہ علم میں, احاطہ قدرت میں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو قادر مطلق ہے, اس کے ہر وقت قدرت میں تم موجود ہو اور وہ جل جلالہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور ہو تو خوف خدا ہر وقت نصیب ہوگا. اور تقاضے کیا ہیں خوف خدا کے؟ خوف خدا کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان کا گفتار, اس کا کردار, اس کا رہن سہن, اس کا چلن, اس کی بات, حتیٰ کہ ہر عضو یہ بتاتا ہو, اس سے یہ چھلکتا ہو کہ یہ خوف خدا رکھتا ہے. انسان کی سماعت ہو تو خوف خدا کی وجہ سے غلط چیزوں کو نہ سنتی ہو, انسان کی بصارت ہو تو حرام نہ دیکھتی ہو, زبان حرام چکھ بھی نہ سکتی ہو, ناک سے حرام کی بو بھی نہ آئے, قدم چل کر حرام کی طرف نہ جائیں, ہاتھوں سے حرام کو پکڑا نہ جائے, ہاتھ حرام کی طرف اٹھ نہ پائیں. ان سب طریقوں سے پھر دل کی کیفیات بھی ایسی ہوں کہ نہ غلط تصور ہو, آئے تو فوراً اسے ختم کرے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف لو لگائے. یہ خوف خدا کے تقاضے ہیں, اور یہ تقاضے پورے کیے جائیں تو انسان خوف خدا پاتا ہے. بات ہو میں خوف خدا رکھتا ہوں, لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ نہ اپنائے جائیں تو یہ کیسا خوف خدا؟ تو خوف خدا کے تقاضے پورے کیے جائیں تو پھر یہ وصف شامل ہوگا زندگی میں کہ یہ متقی ہے. اور پھر متقی سے اتقیٰ اللہ تعالیٰ بننا نصیب کرے. سب سے اتقیٰ تو نہیں بن سکتا, لیکن
جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنے زیادہ درجات میں بلندیاں، آخرت کی منازل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ راشد بھائی، خوف خدا چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، خفیہ تدبیر یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے جو فیصلہ ہے ازل سے، وہ بندے پر ظاہر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کا ظاہری عمل بہت اچھا ہوتا ہے لیکن خاتمہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا اس کے برعکس بعض اوقات ساری زندگی گناہوں میں بندے کی گزرتی ہے لیکن اختتام پر موت سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی کہ تو یہ تو ایک روایت بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ بالکل جنت سے جب قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں والا کام کر کے جہنم جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جہنمیوں والا عمل کریں گے، جہنم سے بالکل قریب ہو جائیں گے، لیکن اختتام پر اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی نیکی کی توفیق دے گا کہ وہ جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو بندے کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے اپنے اعمال اور ظاہری حال پر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ انسان کو خفیہ تدبیر رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے خاتمے کی خبر لینی چاہیے، اپنے خاتمے کے حوالے سے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے کہ جن کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندے کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ امیر سنت کا ایک پورا رسالہ بھی ہے برے خاتمے کے اسباب، وہ پڑھنا چاہیے ہمیں کہ کون کون سی ایسی برائیاں ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے معاذ اللہ خاتمہ بالخیر ہونے سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ خوف، یہ فکر ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کر کے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندہ امید رکھے، ورنہ یہ تو اپنے آپ کو منانا ہے۔ اور اس کی تو روایتوں میں بڑی مذمت کی گئی ہے کہ بندہ گناہوں پر قائم رہ کر رب کی نافرمانی کر کے رب سے رحمت کی امید رکھے، جنت کی امید رکھے، اس کو تو حماقت کہا گیا ہے۔ اور اعلیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کام زنداں کے کیے، زنداں کہتے قید خانے کو، پریزن، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ تو جنت میں جانے کی خواہش ہے تو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بے شک یقیناً جنت میں جانے کی ہر ایک مسلمان کی چاہت ہے اور خواہش بھی ہے، تو جنت میں جانے والے اعمال کریں جو خوف خدا سے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی درعی، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جاتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، ایسے ہی خوف خدا سے رونے والا شخص دوزخ میں نہیں جا سکتا، اس کا جانا ممکن نہیں جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہے۔ اے کاش مدنی چینل کے ناظرین کتنی راتیں، ایک غور کر لیں کہ کتنی راتیں میں نے اور آپ نے بسر کر لی ہیں، جتنی ہماری عمر ہے کتنی راتیں ہماری گزر چکی ہیں۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات بھی آئی ہے جس میں ہم نے اللہ کے خوف سے، کسی کو خبر نہ ہو، جہاں دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، لوگوں سے چھپ کر لوگ گناہ کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، کسی کو خبر نہیں، لیکن میری آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یہ رات میری اللہ کے خوف سے گزری ہے۔ اے کاش ایسی راتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ تاجدار حرم ہے شہنشاہ نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے